تو اس کے بعد جو آئی گورنمنٹس تو انہوں نے کیا کیا، ڈی نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع ہوا. تو اب وہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے فرض کریں، یا اصغر مال کالج، تو ان میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک دھوبی کا، ایک نائی کا، ایک کسان کا بیٹا بھی تھوڑی سی فیس دے کے ایم ایس سی کر لیتا تھا. تو جب یہ پرائیویٹائز ہوئے تو وہ صرف عمرا کا حق رہ گئی تعلیم. جب ہزاروں میں آپ کی ماہانہ فیس ہوگی تو کیسے نچلے والا طبقہ تعلیم حاصل کر سکے گا؟ تو یہ تو اسلام کے بالکل منافی ہے نا. تو اقبال اسلام کیا انسانیت کے منافی ہے. اب جو لوگ تعلیم کو بھی کمرشل چیز سمجھتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کا تصور یہ ہے، ان کے لیے تو یہ شاید ٹھیک ہو، مسلم معاشروں کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مسلم معاشروں میں تو تعلیم کا ایک تقدس ہے، استاد کا ایک تقدس ہے، اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم تسخیر کائنات کریں، ہم تحقیق کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارا نظام کائنات کیسے کام کر رہا ہے. ہمارا مذہبی فریضہ ہے. آج آپ دیکھیں، آپ خود اپنے دل سے سوال کریں، آج تعلیم کمرشلائز نہیں ہو گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ پڑھا جائے جس کی زیادہ مانگ ہے، جس میں زیادہ ہمیں پیسے مل سکتے ہیں. ہم اپنا ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھتے، کم دیکھتے ہیں. تو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اگر وہ کمپیوٹر سائنسز کا ہے تو وہ دوڑ لگ جاتی ہے اس طرف. اب دوسری بات اسی میں داخلوں کی بات میں آپ کو کرتا ہوں. اگر آپ کی گورنمنٹ اور حکومتوں کی پرائرٹی ہو تعلیم، تو وہ کیا کریں گی کہ ایک ایوریج طالب علم کے لیے پروفیشنل کالجز کے دروازے کھول دیں گی. اب کیا ہے کہ پروفیشنل کالجز کم ہیں، حکومت کی ترجیح نہیں ہے، اس کے لیے فنڈ نہیں ہے، تو آپ بچوں کو میرٹ اچیو کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے جس سے رٹو طوطے بنتے. ایک نمبر کے لیے، دو نمبروں کے لیے آپ کی کریٹیوٹی متاثر ہوتی ہے، کریٹو تھنکنگ نہیں رہ جاتی. ایک میڈیوکر فرض کریں 70-80% نمبر لینے والا بندہ جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے، کنسیپٹس اس کے ٹھیک ہیں. اس کے بعد اسے آپ کہتے ہیں کہ نا آپ نے نمبر لینے ہیں 95 لینے ہیں، آپ نے 98 لینے ہیں. تو وہ جو اس کو لیبر اس کے لیے کرنی پڑے گی، وہ ساری کی ساری کریٹیوٹی کے لیے بہت ہی زہرناک ہوگی، اس کو کل کر دیتی ہے. تو یہ سارا دیکھیں ملبہ کہاں جاتا ہے؟ وہاں جاتا ہے کہ آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے، آپ فیڈ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو جو اس اہل ہیں کہ وہ جس میدان میں بھی چاہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو جب نہیں ہے تو پھر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں جن کی فیسیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہر کوئی تو نہیں جا سکتا. تو یہ اس کا حال ہوتا ہے. اسی طریقے سے نصاب اور امتحانات کے جو تعلق ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ بتدریج آپ کے جو نصاب ہیں وہ لیٹسٹ جو ڈیمانڈز ہیں ان کو میٹ نہیں کرتے. وہ اس طرح سے میں آپ کو چھوٹی سی بات بولوں، مثلا اردو جب میں پڑھاتا رہا ہوں ساری عمر، تو اردو کے 200 نمبر ہیں انٹر تک، اور انگریزی آپ کو جو ہے بی اے تک لازمی پڑھنی پڑتی ہے، بی ایس سی تک. اس اردو کو چونکہ ہماری اپر کلاسز ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کرتی ہیں، ان کے بچے کا سارا ماحول گھریلو جو ہوتا ہے وہ انگلش کلچر کا ہوتا ہے، اور اگر ان کا بچہ اردو میں بات کرے تو وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور فکر پڑ جاتی ہے انہیں یہ بچہ جو ہے وہ انگریزی کی بجائے اردو میں بول رہا. تو اس کے نتیجے میں بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، ان کی ذہانت پر کوئی شک نہیں ہے، مگر جب وہ اردو کے لیے ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس تو وہ ظاہر اس میں ان کے نمبر کم آئیں گے. جب وہ گھر میں ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، فزکس کو اتنے نمبر دینے ہیں، انگریزی کو اتنے منٹس دینے ہیں، گھنٹے دینے ہیں، کیمسٹری کو اتنے گھنٹے دینے ہیں، بایولوجی کو اتنے دینے ہیں، تو اردو کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا، لہٰذا امتحانوں میں ان کے نمبر نہیں آتے. تو اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے اردو کا نصاب اتنا شیلو کر دیا گیا ہے کہ جو چیزیں پہلے 8ویں 9ویں کے لیول پہ پڑھائی جاتی تھیں اب وہ انٹر کے لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں.
اور دوسرا کام اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ آبجیکٹو کویسچنز اس میں شامل کر دیے گئے. اب جب آبجیکٹو کویسچنز ہم میتھمیٹکس میں کریں، بایولوجی میں کریں، کسی اور چیز میں کریں، لینگویج تو اظہار کا نام ہے نا، ایکسپریشن کا نام. تو اس لیے کیے ہیں کہ ان کے بچے نمبر لے لیں اس میں. تو آپ دیکھیں ویسٹرن ٹیسٹ کیا خرابی پیدا کرتا. پھر یہ کوشش ہوئی کہ اردو کے صرف 100 نمبر کا پرچہ رہنے دیا جائے، نصاب رہنے دیا جائے. تو اب میں آپ کو لینگویج کا چونکہ مسئلہ آ گیا ہے تو میڈیم کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا. مجھے کچھ عرصہ پہلے اس میں ترکی میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی آپ انگریزی میں نہیں کر سکتے، آپ کو ساتھ مترجم رکھنا پڑتا. تو وہ سارا کچھ اس میں کر رہے ہیں. میں جب سوشالوجی میں ایم اے کر رہا تھا وہ ساری انگریزی میں تھی. تو میرے ذمہ ایک سیمینار آیا طالب علموں کو دینے کے لیے. تو میں نے کہا جی میں اردو میں سیمینار دوں گا. اس پر وہ جو فیکلٹی ممبران تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑی مشکل. میں کہ آپ دیکھیے گا. اس سے پہلے ہر طالب علم ایک پیپر لکھتا تھا، وہ پڑھتا تھا، اور اس کے بعد ایک کویسچن یا 2 کویسچن ہوتے تھے کویسچن آنسر سیشن میں، اور وہ سیشن ختم ہو جاتا. میں نے کچھ پڑھا اور کچھ میں نے گفتگو کی. اس کے بعد پونا گھنٹہ سوال جواب ہوتے رہے. حالانکہ وہ سب لوگ جو تھے وہ انگلش میں سوشالوجی بی اے میں کر کے آئے ہوئے تھے اور اپنے اپنے ضلعوں میں فرسٹ آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی اتنی آسانی ہوئی. اچھا، اب یہ ہے کہ دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ کلیئرٹی آتی ہے آپ کی مدر لینگویج میں یا اس کے قریب تر جو زبان ہو. اب اللہ میاں نے ہمیں ایک ایسی زبان دی ہوئی ہے جو ہماری ساری مدر لینگویجز کے بہت ہی قریب تر زبان، اردو. آپ کراچی سے لے کر خنجراب تک چلے جائیں، آپ کو یہی ایک ذریعہ ملے گا جس کے ذریعے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ 1 منٹ کا کام ہے. آپ اسی وقت بیٹھے بیٹھے چاہیں کہ ہم اردو میں سارا کچھ کر لیں تو 1 منٹ میں ہوتا، اس لیے کہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں. جب آپ کے اساتذہ آپ کو مزید ایکسپلین کرنے لگتے ہیں تو صرف ٹرمز انگریزی کی بولتے ہیں، ایکسپریشن اردو میں کرتے ہیں. آپ آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں جو بھی سبجیکٹ آپ کا ہو، جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں صرف ٹرمز آپ انگریزی کی بولتے ہیں، آپ اردو میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو امپلیمنٹ کر لیں کہ ٹرمز آپ انٹرنیشنل رکھیں اور کہیں کہ جی اسے لکھنا بولنا ہم نے اردو میں. آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے، اوریجنلٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی. تو یہ اتنی بنیادی باتیں ہیں جن سے ہم دور ہیں، جو ہم نہیں کر رہے. تو پھر وہ ہماری ترجیحات کیسے ہم مانیں کہ وہ ہیں یا ہو سکتی ہیں جو اقبال اور قائد اعظم چاہتے ہیں. باہر سے ایک اور کنسیپٹ آیا ڈیبیٹ کا، مباحثے کا. آپ سب جانتے ہیں مباحثہ کیا ہوتا ہے. کوئی ایک قرارداد ہے، پروپوزیشن ہے، ایک نے اس کے خلاف بولنا ہے، ایک نے اس کی حمایت میں بولنا ہے. تو یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ چیز کو لانا چاہتے ہیں جو نہیں ہوتی، کہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ محنت سے کامیابی ہو سکتی ہے تو ایک نے کہنا ہے ہو سکتی ہے، دوسرے نے کہنا نہیں ہو سکتی. گویا سنگل ٹریک آپ ذہن بنا رہے ہیں جو دوسرے کو ہرانے کا کام کرتا، خود جیتنے کی امنگ سے جو بات کر رہا ہوتا. تو یہ بالکل ہمارے کنسیپٹ کے مطابق نہیں، کیونکہ توازن فکر یہ ہے کہ ہر چیز کے میرٹس بھی ہوتے ہیں، ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے تاریک پہلو بھی ہوتے ہیں، اس کے روشن پہلو بھی ہوتے ہیں. تو متوازن بات یہی ہے کہ آپ مذاکرے کی شکل دیں، آپ تقریر کی شکل دیں، آپ ایک موضوع پر گفتگو کرائیں لڑکوں سے جو اس کے دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر ایک متوازن گفتگو کرنے کی. تو گویا یہ جو تربیت گاہ ہے آپ کی، اس میں آپ کی تربیت ہی اگر دوسرے کو جھٹلانا اور اپنی بات کو چاہے جو بھی آپ سٹینڈ لے بیٹھے ہیں اسے ہر صورت میں ساتھ ثابت کرنا، تو یہ ٹریننگ آپ کی ہو رہی ہے. تو آگے جا کے آپ نے زندگی میں جو رول عملی طور پر پلے کرنا ہے اس پر پھر اس کے نیگیٹو اثرات آتے ہیں. میرا خیال میری باتیں بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا خاتمہ کرتا ہوں. بہت بہت آپ کا شکریہ.
بہت بہت شکریہ پروفیسر علی. I now request Professor Fateh Muhammad Malik, former Rector, International Islamic University, Islamabad, to address the gathering. Please, sir. سامعین کرام، میں ڈاکٹر شبیر صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے مستقبل سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا. یہ جو ہمارا مستقبل جہاں بیٹھا ہے یہ بہت ہی قابل فخر و ذہین نوجوانوں پہ مشتمل ہے، لیکن افسوس کہ ہم، میری عمر کے لوگ، میرے رفقائے کار جو اب تک کام کرتے رہے اور ریٹائر ہو گئے، انہوں نے اپنے مستقبل کی تربیت پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں کی. میں جب جلیل علی صاحب کو سن رہا تھا اور ان کے خیالات سے فیض یاب ہو رہا تھا تو مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی. تو مجھے یہ احساس ہے کہ یہ خرابی 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی سے شروع ہوئی. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ دہلی کا مدرسہ رحیمیہ جو ہے اس کی عمارت کو گرا دیا اور زمین کو جس پہ وہ عمارت کھڑی تھی اسے نیلام کیا، لیکن نیلامی محدود کر دی، صرف ہندو لے سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں لے سکتا. خوف یہ تھا کہ پھر کہیں نہ یہاں مدرسہ اسلامیہ آ جائے. تو وہ جو مدرسہ رحیمیہ ہے وہ شاہ عبد الرحیم نے اورنگزیب کے زمانے میں قائم کیا تھا، اور شاہ عبد الرحیم وہ شخص تھے کہ ان کی والدہ کو اگر یہ شک ہو جاتا تھا کہ یہ بادشاہ یا حکومت کے ساتھ کوئی ربط رکھتے ہیں تو وہ غصے میں ہوتی تھی، اور انہوں نے بتانا پڑتا تھا کہ مجھ سے ایک مشورہ مانگا ہے، میں نے مشورہ دے دیا، کوئی پیسے نہیں لیا، میں کسی کا نوکر نہیں. تو وہ جو شاہ عبد الرحیم سے لے کے پھر شاہ ولی اللہ آئے، پھر ان کی اولاد آئے، شاہ عبد العزیز وغیرہ، ان سے کون ڈر رہا تھا؟ برٹش امپیریلزم ڈر رہی تھی. انہوں نے آ کے دوبارہ قبضہ کر کے جنگ میں کامیابی حاصل کر کے اپنا سب سے بڑا دشمن کسے سمجھا؟ مدرسہ رحیمیہ کو سمجھا. جو بادشاہ تھا وہ تو ان کا وظیفہ خوار تھا، جب تک وہ زندہ رہا مغل بادشاہ آخری وظیفہ ملتا رہا اسے، اس کے آرام و آسائش کا انگریز خیال رکھتے رہے، لیکن اس فکر میں مبتلا رہے سارا وقت کہ کہیں پھر وہ روح مسلمانوں میں بیدار نہ ہو جائے جو شاہ عبد الرحیم سے لے کے شاہ ولی اللہ سے ہوتی ہوئی شاہ عبد العزیز تک آئی تھی. اور جب مدرسے کی عمارت گرا دی گئی تو وہیں سے وہ افواج نکلی کہ جو آج جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے اس تک انگریزوں کے خلاف ہتھیار لے کے جہاد کرتی رہی. تو یہ جو جذبہ جہاد ہے، جذبہ آزادی ہے، اور اسلام کی وہ روح ہے جو شاہ ولی اللہ کا خاندان جو ہے اسے از سر نو دریافت کر کے مسلمانوں کے اندر اسے سرگرم کار کرنا چاہتا تھا. انگریز کی سب سے بڑی جو تھی ایک طرح سے کمزوری وہ یہی تھی، اور وہ اسی کوشش میں جب تک رہے یہ کرتے رہے کہ ان میں اسلام کی سچی روح دوبارہ نہ آ جائے.
ان میں قومیت کا وہ تصور، ملی شعور کا وہ انداز نہ ہو جو مدرسہ رحیمیہ ایک ادارہ تھا کہ جو اور بھی کئی ادارے تھے، فرنگی بال تھے، دوسرے تھے، لیکن مدرسہ رحیمیت کو سب سے زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے خوف کا ہے۔ لارڈ مکالے آئے نیا نظام تعلیم لے کے، تو انہوں نے کہا مشرق میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی علم کی بات ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک شیلف کے ایک حصے پہ چند کتابیں رکھی جا سکتی اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ڈر تھا۔ اب پاکستان قائم ہوا۔ ڈاکٹر شبیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے طلوع ہوتے ہی ایک اقبال کے تصور کو لے کے قائد اعظم نے سب سے پہلے تعلیم کو، نئے سرے سے تعلیمی نظام کو تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد کون آئے اقتدار میں؟ غلام احمد، سکندر مرزا، ایوب خان، یہ کون تھے؟ یہ تو انگریزوں کی قدموں میں بیٹھنے والے، ان کی جوتیوں کی پالش کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا تو تحریک آزادی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تب سے لے کے اب تک ہم نے آہستہ آہستہ اپنا تعلیمی نظام غیر ملکی ایجنسیوں کے سپرد کر رکھا۔ وہ مرتب کرتے ہیں ہمارے سلیبس، وہ بتاتے ہیں یہ پڑھایا جائے نہ پڑھایا جائے۔ تعداد گنتے ہیں اب یونیورسٹیوں کی، تو چھوٹے چھوٹے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جن میں کئی ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی ہے، کئی تھوڑا انجینئرنگ کا، یعنی ہم نے ہماری تہذیب میں ہمیشہ کہا جاتا علم و ہنر۔ اب علم ختم ہو گیا، ہنر ہے، تو ہنر سیکھ کے کوئی وکیل بنتا ہے تو اس میں کوئی تمیز نہیں۔ اب میں کبھی بھول نہیں سکتا لاہور میں جو ڈاکٹروں کے لاٹھیاں اٹھا کے وکیل ہاسپٹل میں داخل ہو گئے اور مالدار کرنے لگے۔ اچھا، ڈاکٹروں کا بھی یہی حال، ہم پروفیسروں کا بھی یہی حال۔ تو یہ خرابی کہاں سے آئی ہے؟ یہ خرابی اس نظام تعلیم، مستعار نظام تعلیم، بارو گائیڈنس جو ہے اس سے آئی ہے۔ تو ہمیں ایک دفعہ پھر ان علوم کی تعلیم بھی دینا شروع کرنی چاہیے۔ یہاں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، اب ہم گنتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد اتنی ہو گئی، یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں کوئی یونیورسٹی بھی ہے جہاں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، جہاں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، جہاں سوشالوجی نہیں پڑھائی جاتی، وہ یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ درجنوں جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاں، اسلام آباد، پنڈی، آس پاس میں، اس میں کہاں فلسفہ پڑھایا جاتا؟ مجھے یاد ہے جب میں انٹر میں پڑھتا تھا، انٹر کلاس میں، تو فلسفی پڑھتا تھا تو اس کے دو حصے تھے، ایک ایتھکس، اخلاقیات، اور دوسری عقل۔ عقل بھی سکھاتے تھے، اخلاق بھی سکھاتے تھے، یہ فلسفہ سکھاتا ہے۔ اچھا، تو کیوں فلسفہ نہیں پڑھتے آپ؟ کیوں نہیں پڑھاتے فلسفہ؟ کیوں سوشیالوجی نہیں پڑھاتے؟ کیونکہ پھر آپ اپنی سوسائٹی کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا ارتقاء کیسے رہا ہے، کون کون سے عناصر رہے ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹی، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری قوم ہے، اس کے زوال کے اسباب بنے۔ پھر زوال سے کس نے، کس طرح کے تصورات نے، کس طرح کی تعلیم و تدریس نے زوال کو عروج میں بخشا۔ عالی صاحب نے بہت اشعار پیش کیے ہیں، میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا،
صرف ایک شعر اقبال کا سناؤں گا جو تعلیم پہ کومنٹ ہے. وہ جو ہماری تہذیبی تعلیمی نظام سمندر پار بیٹھے ہماری تعلیمی نظام کی نگرانی کر رہے ہیں اور بنا کے دے رہے ہیں یہ پڑھاؤ یہ نہ پڑھاؤ، اقبال نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا. بس ایک شعر سنا کے تو آپ کو نجات بخشوں گا. وہ شعر ہے: تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے گی جب موم جدھر جائے ادھر پھینک. تو یہ اب ہم نے تو آپ کو بیٹا یہ دیا نظام تعلیم، اب میرے بچوں کا، عزیز بچوں کا مستقبل جو ہے میں نے تو برباد کیا، انہیں صرف بنا دیا ایک ہنرمند شخص، لیکن علم ان سے چھین لیا. تو اب توقع یہ ہے کہ یہ اپنی خودی کو خود پہچانیں گے اور جو علوم نہیں پڑھائے جاتے، جو تاریخ چھپائی جاتی ہے اسے خود پڑھیں گے. تو بہت بہت شکریہ. اور ایک مرتبہ پھر میں شبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پوتوں پوتیوں سے ملاقات کا شرف بخشا اور ان سے اپنی ارتاش پیش کرنے کی جرت کی کہ ہم نے تو آپ کو نہیں سمجھایا، آپ خود ہی سمجھیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Professor Fateh Muhammad Malik. Last but not the least, I'd now request Dr. Ghulam Shabir, Head CPS, again to present the vote of thanks. Please, sir. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مہمانان گرامی ان جیسی شمعیں ابھی ہم میں باقی ہیں. بہت اپنی ینگ جنریشن سے کمیونیکیشن کا میرا خیال ہے کہ یہ موقع جاری رہنا چاہیے. قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے میدان جنگ میں نکل پڑے. تم میں سے ہر جماعت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو علم و تعلم کا کام جاری رکھے. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حصول علم کی اہمیت پر جس قدر زور اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے، قرآن میں کہیں اور جگہ اتنا زور نہیں ملتا کہ جنگ جیسا معاملہ جب کمیونٹی کی جو بقا ہے وہ سٹیک پہ ہوتی ہے، حصول علم کا جو فریضہ ہے اس دوران بھی معطل نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. اب دین کا مطلب تو یہ 5 اراکین ہمارے ہاں سمجھ لیے گئے بدقسمتی سے. وہی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ دین میں معیشت بھی آتی ہے، قضاء و جزا بھی آتی ہے، حکم بھی ہے، عرف و عادات بھی ہیں. یا اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جس طرح کہا ہے کہ دین جو ہے بیسیکلی اٹ از دا ہول ایکسپریشن آف مین. انسان کا یہ پورا جو اظہاریہ ہے یہ اس کا نام ہے دین. پروفیسر جارج سارٹن، میں بس مختصر ایک بات کہہ کر چھٹی لوں گا. پروفیسر جارج سارٹن وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے قوموں کے عروج و زوال پر ایک سائنٹیفک تحقیق کا بیڑا اٹھایا تھا.
وہ کہتے ہیں جب میں نے گریک سویلائزیشن کی تباہی، اس کے ڈکلائن کی وجوہات تلاش کی تو میرے ہاتھ ایک ہی راز آیا کہ اہل یونان صرف پیور ریشنلزم کے قائل تھے. ان کی سیاسیات، ان کی معیشت، ان کے تمدن میں موریلٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا. جب کسی قوم کا جو مکمل اظہاریہ ہے اس میں موریلٹی نہ ہو تو وہ قوم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی. پھر کہہ رہے ہیں میں نے اگلے مرحلے پر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا کہ جوڈائزم اور کرسچینٹی کا امپیکٹ کتنا رہا ہے گریک سویلائزیشن پر. تو کہتا ہے گو کہ میں نے دیکھا کہ الیگزینڈریا میں اہل یونان اور یہودیوں کا ایک امتزاجی معاشرہ تھا. اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی ٹریڈیشنز کو جانتے تھے، لیکن پیور انٹیلیکچولیزم اور ریلیجیس موریلٹی کا ایک فیوژن وہاں نہیں قائم ہو سکا. فائلوں کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ دونوں ٹریڈیشنز کو جانتا تھا، اپنی گریک ٹریڈیشن کو بھی اور سیمیٹک ٹریڈیشن جو جوڈائزم کی ہے اس کو بھی جانتا تھا، لیکن ان دونوں کا فیوژن وہ قائم نہیں کر سکا. یہ کریڈٹ صرف اسلام کو جاتا ہے کہ جہاں یہ جو دو انڈیپینڈنٹ انٹیلیکچوئل اسٹریمز یعنی پیور ریشنلزم اور ریلیجیس موریلٹی، جب ان دونوں کا امتزاج ہوا، وہ کہتا ہے یہ امتزاج کسی ایک شہر یا ملک تک محدود نہیں تھا، پورے کے پورے جو مسلم ممالک تھے ان کے یہاں یہ انٹیگریشن ہو چکا تھا. اور یہی سبب ہے کہ اسلام ود ان اے شارٹ ٹائم ہندوستان اور ہندوستان سے دور تک، ایسٹ میں اور ویسٹ میں، ایٹ دا ایج آف دا ورلڈ اس کنارے تک پہنچ چکا تھا. کہتا ہے پریری فائر کی طرح اسلام پھیلا ہے. اس کی کلچر کی سب سے بڑی طاقت ان دو انٹیلیکچوئل اسٹریمز کا آپس میں ملنا تھا، جس نے ان کو اتنا کلچرلی اسٹرینتھن کیا. امام غزالی اسی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں علم کی 3 شاخیں ہیں، پیور سائنسز، ٹریڈیشنل سائنسز اور تیسری جو ہے وہ ان دونوں کا جو امتزاج سے وجود میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں فزکس، میتھمیٹکس، جیومیٹری یہ تو آپ کی پیور سائنسز ہیں. ٹریڈیشنل سائنسز قرآن پر لکھی گئی تفاسیر اور احادیث کے مجموعے. وہ کہہ رہے ہیں ان میں بھی کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی عام و خاص جس کی میموری پاور بہت اچھی ہے وہ ان میں قدرت حاصل کر لیتا ہے. سب سے جو اعلیٰ سائنس ہے وہ ریلیجیس موریلٹی یعنی ٹریڈیشن اور پیور ریشنلزم کا امتزاج ہے. جب ریزن اور ریویلیشن کا امتزاج ہوتا ہے تو پھر دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اسلام جنم لیتی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے معززین گرامی ان کی گفتگو سے سب طلبہ نے استفادہ کیا اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور ونس اگین ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، پروفیسر جلیل علی صاحب، ہم بسد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے گزارش پہ تشریف لائے اور ہمارے طلبہ نے آپ سے استفادہ کیا. جزاکم اللہ.